وی اردو، امن کا پیغام انسانیت کے نام۔ شادی شدہ زندگی کامیاب کیسے؟ ایک ہوتا ہے گھر بنانا اور ایک ہوتا ہے گھر بسانا۔ گھر جو ہے بنتا ہے فرنیچر سے، دیوالوں سے، اینٹ سے، لیکن گھر بستا ہے شفقت سے، محبت سے، رحمت سے۔ یہ تلوار چلانے کے لیے صرف کلائی نہیں، کلیجہ بھی چاہیے۔ اسی طریقے سے گھر بسانے کے لیے صرف فرنیچر اور اینٹ اور پتھر کی دیوالیں نہیں، بلکہ محبت اور شفقت بھی چاہیے۔ اور یہ محبت اور شفقت اللہ فرماتا ہے وَجَعَلْنَا، ہم نے بنایا ہے۔ ہمارے اس بزم کے مقرر ہیں وہ ہیں جناب نثار نڈیاڈ والا۔ آپ کا عنوان ہے شادی شدہ زندگی کامیاب کیسے۔ نثار نڈیاڈ والا IRF میں گزشتہ 10 سالوں سے مستقل مقرر کے طور پر معروف و مشہور ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی غیر موجودگی میں عام سوال و جواب کی نشست آپ ہی سنبھالتے ہیں۔ اسلام کی خدمت کرنے کا جذبہ و شوق آپ کو دعوت کے میدان میں لے آیا، اور فی الحال آپ IRF میں ریسرچ ایگزیکٹو کے عہدے پر فائز ہیں۔ نثار نڈیاڈ والا نے بہت سے جمعہ کے بھی خطبے دیے ہیں۔ آپ کو ہندوستان کے مختلف گوشوں میں دینی و سماجی موضوعات پر تقریر کرنے کے لیے مختلف تنظیموں اور اداروں کی جانب سے دعوت نامے بھی آتے رہے ہیں۔ سعودی عرب کے موجودہ فرمانروا کنگ عبداللہ کی طرف سے دعوت نامہ ملنے کے بعد سن 2008 میں انٹرفیتھ ڈائیلاگ کانفرنس میں شرکت کے لیے آپ میڈرڈ اسپین تشریف لے گئے۔ اس سے پہلے بھی اسی طرح کی ایک کانفرنس میں شرکت کے لیے آپ مکہ مکرمہ بھی جا چکے ہیں۔ آپ دعویٰ ٹریننگ پروگرام میں ایک سرگرم ٹرینر کے طور پر اپنے فرائض انجام دیتے رہے ہیں۔ دعوت سے متعلق موضوعات کے علاوہ آپ نے کئی سماجی موضوعات جیسے غیر اسلامی معاشی نظام کے نقصانات، ہمارے بچوں کے بگاڑ کا ذمہ دار کون، شادیاں کیوں ناکام ہوتی ہیں، اس طرح کے موضوعات پر آپ خطاب عام دے چکے ہیں۔ میں اب آپ کے سامنے آپ کے اور نثار نڈیاڈ والا کے بیچ میں حائل نہ ہوتے ہوئے میں نثار نڈیاڈ والا کو دعوت دوں گا کہ آپ آئیں اور اپنے عنوان پر روشنی ڈالیں۔ آپ کا عنوان ہے شادی شدہ زندگی کامیاب کیسے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ویطیعون اللہ ورسولہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کے محفل کے چیئرمین شیخ عبدالباسط مدنی اور میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شادی شدہ زندگی کامیاب کیسے؟ کامیابی کا تعریف ہوتا ہے کہ کوئی شخص کسی چیز کو حاصل کرتا ہے اور اس کے بعد اس کو اطمینان بھی ہوتا ہے، لیکن کامیابی کا تصور لوگوں کے ذہنوں میں الگ الگ قسم کے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ صرف پیسہ کمانا ہی کامیابی سمجھتے ہیں، اس کے بعد چاہے کچھ بھی ہو، بلڈ پریشر ہو، ہارٹ اٹیک ہو، اس کو بس اس کے پاس ایک شہرت اور دولت ہے، لوگ اس کے محل کو دیکھے، لوگ اس کے فلیٹس کو دیکھے، فرنیچر کو دیکھے، گاڑیاں دیکھے، وہ اس کو کامیابی سمجھتے ہیں۔ کچھ لوگ شہرت کو کامیابی سمجھتے ہیں، یعنی ضعیف اور بوڑھے ہونے کے بعد بھی
ان کو اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ ہماری شہرت میں، ہمارے دبدبے میں کوئی کمی نہ آ جائے۔ کامیابی کا تصور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دیا ہے، ایک تصور جو ہم آج نکاح کے سلسلے میں اس کا مطالعہ کریں گے، جیسے کہ سورہ روم کی آیت ہے، سورۃ نمبر 30 آیت نمبر 21، وَمِنْ آیاتِهِ، اور اس کے عجوبوں میں سے، اس کی نشانیوں میں سے، ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تم ہی میں سے تمہارے لیے جوڑے بنائے تاکہ تم اس میں سکون اختیار کرو، اور اس نے اس میں رحمت، شفقت ڈالی، وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، یعنی شفقت اور محبت یعنی رحمت اللہ نے جوڑوں کے دل میں ڈالی۔ تو یہ ایک تصور ہے شادی شدہ زندگی کی کامیابی کا۔ اگر ہم دیکھیں کہ جب نکاح ہوتے ہیں تو لوگوں کی امیدیں ہوتی ہے، میاں کی بیوی کے ساتھ اس کی امید ہوتی ہے کہ میری بیوی آئے گی اور جو ہے ہمارے وہاں بچے ہوں گے، ہمارے ماں باپ ہم سب مل کر خوشیوں سے زندگی گزاریں گے۔ اور ایک لڑکی جب ودا ہوتی ہے، بیاہ کر کے، شادی کر کے جب ودا ہوتی ہے تو اس کی بھی خواہش ہوتی ہے، اس کے بھی ارمان ہوتے ہیں، اس کے بھی خواب ہوتے ہیں کہ نیا گھر ہوگا۔ اس لیے کہ دیکھیے جب ایک لڑکی شادی کر کے جاتی ہے تو وہ بہت ساری قربانیاں دیتی ہے، وہ اپنا گھر چھوڑتی ہے، اپنے ماں باپ چھوڑتی ہے، اپنی عادتیں، اپنے شوق چھوڑتی ہے، اپنی سہیلیاں چھوڑتی ہے، وہ گلیاں، وہ بازاریں، وہ ساری چیزیں چھوڑ کر ایک نئی زندگی، ایک نئی دنیا میں وہ جاتی ہے، تو اس کی بھی امید ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کامیابی کے کیا راز ہے اس آیت میں سورہ روم کی۔ جیسے کہ لوگ کہتے ہیں گھر بسانا، گھر بنانا، ہم سمجھتے ایک ہوتا ہے گھر کا بنانا، تو گھر بن جاتا ہے فرنیچر سے، آپ نے اچھے اچھے فرنیچر لے کر آئے، کمپیوٹر لگا دیا، ریفریجریٹر، واشنگ مشین، ایئر کنڈیشن۔ ایک ہوتا ہے گھر بسانا، ایک ہوتا ہے گھر بنانا، اور ایک ہوتا ہے گھر بسانا۔ تو گھر جو ہے بنتا ہے فرنیچر سے، دیوالوں سے، اینٹ سے، لیکن گھر بستا ہے شفقت سے، محبت سے، رحمت سے۔ ان چیزوں سے گھر بستا ہے۔ جیسے کہ کہتے ہیں نا کہ تلوار چلانے کے لیے صرف کلائی نہیں، کلیجہ بھی چاہیے، اسی طریقے سے گھر بسانے کے لیے صرف فرنیچر اور اینٹ اور پتھر کی دیوالیں نہیں، بلکہ محبت اور شفقت بھی چاہیے۔ اور یہ محبت اور شفقت اللہ فرماتا ہے وَجَعَلْنَا، ہم نے بنایا۔ کیلشیم کی گولیاں آپ کو مل جائے گی تو آپ کے اندر کیلشیم آ جائے گا، نیند کی گولیاں لے لیں گے تو نیند آ جائے گی، لیکن محبت اور شفقت کی گولیاں نہیں ملے گی آپ کو کہیں بھی یہ دوائیاں نہیں ملے گی، اور نہ ہی کوئی ورک شاپس میں یا سیمینارز میں یہ چیزیں سکھائی جا سکتی ہے۔ دوسری چیزیں سکھا سکتے ہیں، ورزش کرو، وزن کم کرو، یہ کرو، وہ کرو، لیکن محبت اور شفقت اللہ فرماتا ہے وَجَعَلْنَا، ہم نے بنایا۔ یعنی یہ اللہ کی شان میں سے ایک شان ہے اور نشانیوں میں سے ایک نشانیاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ محبت جوڑوں کے درمیان ڈالتے ہیں۔ دنیا کے اندر نکاح کے طرف دو طرح کے رجحان ملتے ہیں، جس کو ہم انگریزی میں ایٹیٹیوڈ کہتے ہیں۔ دو طرح سے ایٹیٹیوڈ ملتے ہیں۔ ایک ایٹیٹیوڈ یہ ہوتا ہے نیگیٹو، جو ایٹیٹیوڈ ہم دیکھتے ہیں ویسٹرن کلچر میں، مغربی تہذیب میں۔ وہاں پہ ہم نے یہ دیکھا کہ شادی شدہ زندگی گزارنا لوگ پسند نہیں کرتے، اور یہاں تک کہ 29-30 سال کی لڑکیاں شادی کرے بغیر رہتی ہے، اس لیے کہ وہ چاہتی ہے کہ تھوڑا پیسہ اور کما لوں، عیش کر لوں۔ اور دوسری ایک وجہ، نیوز ویک جو امریکہ کا بڑا مشہور میگزین ہے، اس کے رپورٹ کے مطابق عام طور پہ لوگ اس لیے ٹالتے ہیں کہ ان کو ڈر ہے کہ ان کا پارٹنر کہیں اس کو دھوکہ دے کر چھوڑ نہ جائے، کہ کہیں ہمارے پارٹنر ہم کو چھوڑ کے چلے گئے تو بچے پالنے پڑیں گے۔ اس لیے کہ امریکہ کے اندر اسٹیٹسٹکس کے مطابق ہر سال 7 لاکھ بچے شادی کے باہر پیدا ہوتے ہیں، اور دوسرے رپورٹ کے مطابق انگلینڈ کے اندر آج سے 2-3 سال کے بعد ہر دوسرا بچہ جو پیدا ہوگا وہ شادی کے باہر پیدا ہوگا، یعنی لڑکے لڑکی شادی نہیں کریں گے لیکن صحبت کریں گے۔ تو وہاں پہ شادی کو بہت سارے کمپٹیشنز مل گئے، گے میرجز، لیسبین میرجز۔ ایک لڑکی نے بلاگ میں انٹرنیٹ پہ لکھا تھا، امریکن لڑکی نے، گے میرجز اور لیسبین میرجز کے بارے میں۔ وہ لکھتی ہیں کہ میری ماں نے میرے ڈیڈی کو ڈیورس دے دیا، اور تھوڑے دن کے بعد
ایک اور عورت کو لے کر آئی اور مجھ کو کہتی ہے کہ آج سے یہ تیرے ڈیڈی ہے. یعنی تصور ایسا ہو گیا کہ لیسبین میرجز کو لوگ پسند کرنے لگے, گے میرجز پسند کرنے لگے. تو شادی کا انسٹیٹیوشن یورپ اور امریکہ میں ٹوٹتا جا رہا ہے, اس لیے کہ ان کے وہاں کوئی پریکٹیکل ایٹیٹیوڈ نہیں ہے, کوئی امید نہیں ہے کہ بھئی شادی کر کے کیا مقصد ہے. لوگ سمجھتے ہیں مزہ کرنا ہے تو ایسے ہی مزہ کرتے ہیں. اس سے پتا چلا کہ اسلام کی کمی ہونے کی وجہ سے زندگیوں میں سکون چلا گیا. جیسے کہ قرآن کہتا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, ہم نے ان میں سکون نازل کیا ہے. یعنی شادی شدہ زندگی کے اندر سکون ہوتا ہے. اسلام شادی شدہ زندگی کے طرف ایک ایٹیٹیوڈ بناتا ہے, ایک نظریہ بناتا ہے, اور ایک رخ دیتا ہے آپ کو کہ کس نظر سے آپ اس زندگی کی طرف دیکھیں گے. چند اور چیزیں جیسے کہ میں نے قرآن کی آیت پڑھی آپ کے سامنے, والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض, مومن مرد اور مومن عورت آپس میں ایک دوسرے کے اولیاء ہے. اولیاء کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں, پروٹیکٹر, مینٹینر, خیال رکھنے والا, ایک دوسرے کا خیر خواہ, اس طرح کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں. الحمدللہ تقریباً سارے معنی میاں بیوی کے تعلق سے فٹ ہوتے ہیں, ایک دوسرے کے اولیاء ہوتے ہیں, یعنی دوست بھی ہوتے ہیں میاں بیوی. لیکن کہ اللہ نے فرمایا سورہ نساء کے اندر سورت نمبر 4 آیت نمبر 34 میں, اور رجال قوامون علی النساء, اور عوام میں جو عام طور پہ جو مشہور ہے وہ قوام سے معنی یہ لیا جا رہا ہے کہ بھئی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہیں. اسی لیے کچھ لوگوں کی شادیاں ہوتی ہے, کچھ معاشرے میں تو کہا جاتا ہے اس کی مونچھ نیچے ہو گئی, یعنی ابھی اس کی شادی ہو گئی, اب یہ جو ہے عورت کی زیادہ سنے گا. تو مونچھ نیچے ہونا, مونچھ اونچے ہونا, یہ قوام سے مراد نہیں ہے. قوام سے مراد ہے ذمہ دار, مینٹینر, خیر خواہ, ولی, پروٹیکٹر, یعنی کھڑا ہو جانا, جیسے قیام اللیل کھڑے ہوتے ہیں, تو قوام بھی اسی ٹینس میں آتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں ان چیزوں کو جو چیزیں ہماری شادی شدہ زندگی کے اندر روڑے ڈال سکتی ہے, خوشیاں ہماری چھین سکتی ہے. دیکھیے صحابہ کرام کے زمانے میں بھی طلاقیں ہوتی تھی, آپس میں نہیں پڑتا تھا تو ایک دوسرے سے رخصتی لے لیتے تھے. لیکن ہم لوگ جو بات کر رہے ہیں وہ ان چیزوں کی طرف ہم فوکس کریں گے جن چیزوں سے ہمارا نقصان ہو سکتا ہے. وہ اس زمانے میں نہیں ہوتا تھا لیکن آج ہوتا ہے. تو انشاءاللہ یہ نصیحتیں جو میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا, آپ لوگ اسے توجہ سے سنیے, اور میں دعا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کی زندگی میں الحمدللہ بہت تبدیلی آئے گی اور خوشیاں آئے گی. اس وقت آپ لوگ میرے لیے بھی دعا کیجیے کہ سب سے پہلا ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے اپنی بیوی کی طرف. سورہ روم کی آیت تو میں نے آپ کو بتا دی, اب میں آپ کو اور چیزیں بتاتا ہوں. ایٹیٹیوڈ کا مطلب ہوتا ہے رخ, نظریہ, کہ آپ کس چیز سے, آپ کیا امید رکھتے ہیں, آپ کا نظریہ کیا ہے. جیسے کہ میں بھی آپ کے سامنے آیا, ایٹیٹیوڈ کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نکاح کی طرف دیکھو, اسلام کا نظریہ کیا ہے, ان نکاح من سنتی, نکاح میری سنت میں سے ہے. یہ حدیث بہت ہی جامع حدیث ہے, ابن ماجہ کی جلد نمبر 3 حدیث نمبر 1846, بہت جامع حدیث. اللہ کے رسول نے فرمایا ان نکاح من سنتی, نکاح میرے طریقوں میں سے ہے, میری سنت میں سے ہے, اور جو میرے سنت سے چہرہ پھیرتا ہے, نفرت کرتا ہے, چیڑتا ہے, امت میں سے نہیں ہے. یعنی اسلام نے نکاح کو فرض قرار کیا ہے, کمپلسری. کچھ علماء کہتے ہیں کہ نکاح مستحب ہے, لیکن کوئی یہ نہیں کہتا کہ نکاح مکروہ ہے یا حرام ہے. اسلام میں رہبانیت منع ہے, اسلام میں رہبانیت کی کوئی جگہ نہیں ہے, اسلام رہبانیت کو پسند نہیں کرتا. اور سورہ صف میں اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کے بارے میں کہا کہ رہبانیت کا حکم میں نے ان کو نہیں دیا تھا, انہوں نے خود اپنے اوپر اوڑھ لیا. تو اللہ تعالیٰ انسان کو جب دنیا میں بھیجتا ہے تو سوسائٹی کے اندر بھیجتا ہے, یہ نہیں کہتا کہ آپ جنگلوں میں جا کے رہو اور مسجدوں میں بیٹھے رہو, سویرے شام اللہ اللہ کرو, ایسا نہیں ہے. بلکہ ایک مقصد ہے کہ آپ نیک کام کرے, اپنی زندگی گزارے اور جنت میں جائے, اپنے اہل و عیال کو بھی آپ جہنم کی آگ سے بچائے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ تحریم کے اندر سورت نمبر 66 آیت نمبر 6 میں, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے مومنو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. سب سے پہلی چابی یہ ہے کہ شخص شادی کے مقصد کو جانے, کیوں وہ نکاح کر رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جامع حدیث ہے صحیح البخاری کی حدیث نمبر 5090, جس میں اللہ کے رسول نے بتایا کہ لوگ 4 وجہ سے نکاح کرتے ہیں. 4. ایک تو لوگ خاندان دیکھتے ہیں, جیسے کہ میں نے کہا لوگ شہرت کی خواہش ہوتے ہیں کہ ہماری بیٹی جو ہے
ان کے ساتھ رہے گی, اس کی بیگم ہے, گاڑیاں والے, نام والے لوگ شہرت دیکھتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا نو, شہرت کے لیے صرف شہرت دیکھ کر نکاح مت کرو. پھر دوسرا, خوبصورتی دیکھتے ہیں لوگ خوبصورتی دیکھتے ہیں کہ لڑکی کتنی خوبصورت ہے. کبھی کبھی ایسا بھی تجربہ ہوتا ہے, اس لیے کہ میں اپنی آنکھیں کھلی رکھتا ہوں. اگر کوئی کچھ سوسائٹی میں کوئی بات ہوتی ہے تو میری آنکھیں کھلی رہتی ہے اس اعتبار سے کہ کبھی کبھی ایسا بھی تجربہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کے وہاں تھوڑی سی شام لڑکی پیدا ہوئی, یعنی بہت کالی نہیں, تھوڑی سی شام پیدا ہوئی, اور کوئی اگر دیکھنے جاتا ہے تو دیکھ کر ماشاءاللہ اللہ اسے نیک رکھے, تھوڑی سی گوری ہوتی نا تو آگے چل کر شوہر ڈھونڈنے میں تکلیف نہیں ہوتی. یہ لوگوں کا ایک رخ ہے, ایک رجحان ہے, لوگوں کے کمنٹ آ جاتے ہیں, یہ بہت نیچرل کمنٹ آ جاتا ہے. دل میں کوئی بغض نہیں تھی, اس کا دل اچھا تھا, انٹینشن تھا, کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ماحول کیسا ہے. اگر کوئی میٹریمونیل سینٹر میں آپ دیکھیں گے فارمز بھرے ہوئے رہتے ہیں, کیسی لڑکی چاہیے, تقوی والی اور خوبصورت. تقوی والی, ہاں نثار بھائی تقوی والی لڑکیاں خوبصورت بھی تو ہوتی ہے نا, تو خوبصورت لڑکیوں میں کوئی تقوی والی لڑکی ہو ایسی ڈھونڈو ہمارے لیے, سمجھے. تو یہ لوگوں کی امیدیں ہوتی ہے. اس کے علاوہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایسا مت کرو, ڈونٹ ڈو دیٹ. پھر تیسری بات بتاتے ہیں کہ لوگ پیسہ دیکھ کر رشتے بھیجتے ہیں کہ پیسے والے کی لڑکی ہے. جیسے کہ کبھی کبھی لوگ پوچھتے بھی ہے کہ جی ہم تو دہیج وہیج کچھ لینا نہیں چاہتے, لیکن بیٹی کو وراثت میں تو ملے گا نا, تو انکوائری کرتے کہ باپ کے پاس کیا ہے, اور پھر شریعت میں پہلے جا کے پتہ لگا کے آتے ہیں شریعت میں کہ بھائی بیٹی کا وراثت کتنا. زندگی پر کبھی شریعت نہیں پڑھی, کبھی توفیق نہیں ہوئی, رٹا مارا, قرآن ایسا پڑھا ویسا پڑھا, قرآن ختم کیا, نان کٹائے باٹی, یہ کیا وہ کیا. لیکن اب جب اپنے مطلب کی بات آئی, مال کی, تو بھائی نکلے مولانا کو پوچھے کہ مولانا بیٹی کا کیا حصہ ہے. اپنی بہن کو دیکھا کہ نہیں پتہ نہیں, لیکن اپنی بیوی کا حق اس کو چاہیے. تو اس طرح کے غلط نظریے آگے. اللہ کے رسول نے فرمایا ایسا مت کرو. اور کبھی کبھی لڑکیوں کی طرف سے بھی ایسی زیادتی ہو جاتی ہے, جیسے کہ میٹریمونیل فارمز جو رہتے ہیں نا شادی کے لیے دیتے ہیں لڑکیاں, اگر تھوڑی سی خوبصورت ہوئی لڑکی, کوئی برا مت لگانا, میں آپ کا بھائی ہوں, ایک نصیحت ہے, اگر تھوڑی سی خوبصورت لڑکی ہو تو 60,000 70,000 سے کم ہمارے پاس لانا ہی نہیں پرپوزل. یعنی بیوٹی ایک کرنسی ہو گئی ہے کہ اگر آپ خوبصورت ہے آپ کے نکاح اچھی جگہ پہ ہوں گے. جیسے یورپین کلچر میں ہوتا ہے, آپ خوبصورت ہیں, آپ کو اچھی نوکری ملے گی, آپ کا پروموشن ہوگا, آپ کی سیلری زیادہ ہوگی, آپ کو ماڈلنگ کے آفرز ملیں گے, آپ ہیروئن بن سکتے ہیں. نظریہ بن گیا خوبصورتی سے. تو خوبصورتی کا یہ جو مغربی تصور ہے یہ کچھ ہمارے زندگیوں میں آنے لگا ہے, جس کی وجہ سے شادی شدہ زندگی کی ابتدا میں ہی گڑبڑی شروع ہو جاتی ہے. اب وہ لڑکی جب دہیج لے کر آئے گی, آپ وراثت سمجھو تو وراثت سمجھو, سجدہ کر کے اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. تو جب وہ لے کر آتی ہے تو کچھ لڑکیاں کا مزاج الگ ہو جاتا ہے. لوگ سوچتے ہیں کہ یہ تو فرنیچر, یہ میری ساس جو بیٹھی ہے میرے باپ کا صوفہ ہے. کچھ ساری لڑکیاں ایسی نہیں, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ یہ تو آفس پر بیٹھ کے میرے پہ حکم چلاتی ہے. پھر مولانا کو فون کرتے, مولانا کیا بہو کو ساس کی خدمت کرنا فرض ہے کہ نہیں, کہ میرا شوہر کرے گا. تو اس طرح سے فتویٰ ہنٹنگ ہوتا ہے, فتویٰ شاپنگ کو, فتویٰ ہنٹنگ کو. تو اس طرح کی چیزیں جو ہے شادی شدہ زندگی کے اندر روڑے لگاتی ہے اور تکلیفیں کھڑی کرتی ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا آپ اگر شادی کے لیے اپنا کوئی پارٹنر ڈھونڈتے ہیں تو گو فار تقویٰ, اس کا دین دیکھو. دینداری, آپ لڑکی دیکھیں گے دیندار تو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں خوشی آئے گی. لتسکنوا الیہا, سکون ہوتا ہے. لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دونوں میاں بیوی ماشاءاللہ متقی ہے, نمازی ہے, پرہیزگار ہے, لیکن کبھی کبھی کچھ چیزیں ایسی آ جاتی ہے جیسے کبھی مولانا نے کہا چور دروازوں, کھڑکیاں, اور سب جگہ سے شیطان گھس سکتا ہے, صرف چور دروازوں سے نہیں, کبھی کبھی کھڑکیوں سے بھی آتا ہے. تو کچھ چور دروازوں سے شیطان آتا ہے اور زندگی میں کھٹا پن لے آتا ہے. میں نہیں کہتا ہوں کہ طلاق ہو جاتی. دیکھیے رشتہ داری یعنی میاں بیوی کی رشتہ داری میں جو خرابیاں ہوتی ہے وہ ساری خرابیاں طلاق کے نتیجے تک نہیں پہنچتی. کبھی کبھی بیچارے میاں بیوی یا دونوں میں سے ایک مجبوری میں زندگی گزارتے ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کامیاب ہے, حالانکہ اندر سے دکھی ہوتے ہیں. کچھ اسلامک شکایت ہوتی ہے, شریعت کے دائرے میں رہ کر ان کی شکایتیں ہوتی ہے, مرد کی بھی ہوتی ہے عورتوں کی بھی ہوتی ہے. تو وہ شکایتوں کی طرف آپ توجہ دیں گے تو پھر سے آپ کی زندگیاں خوشیوں سے بھرپور ہو جائے گی. کمیونیکیشن آپس میں ہوتے رہنا چاہیے. یعنی
مرد اور عورت فرنیچر بن کر اپنے گھروں میں نہ رہے. ڈونٹ بی اے پیس آف فرنیچر. جیسے صوفہ ہوتا ہے, ٹیبل ہوتا ہے, ویسے شوہر گھر پہ آتا ہے تو بیوی جو ہے بیٹھی ہے صوفے پہ, اور ساس بھی کبھی بہو تھی, یا کوئی ایسا ٹی وی کا سیریل چل رہا ہے, وہ کام والی کو بتا دیا کہ ان کے لیے چائے بنا دو اور ان کو بسکٹ دے دو. وہ بیچارہ گھر پہ آیا, لے تسکنو الیہا, اپنی بیوی کے پاس سکون حاصل کرنے کے لیے. بیوی دوسروں کے پرابلمس, دوسروں کی زندگیاں جو ٹی وی پہ آتی ہے جس سے سکون چلا گیا, اس کو دیکھ کر انٹرٹین ہو رہی ہے. نقصان ہو جاتا ہے, کمیونیکیشن ٹوٹ جاتا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مرد آ کے بیٹھ جاتا ہے, بیوی چائے لے کر آتی ہے, دیکھتے دیکھتے آتی ہے اور ٹی وی کی طرف دیکھ کر چائے کا کپ دیتی ہے. ایسا نہیں کہ ذرا سا مسکرا کر شوہر کو دے. اور بھائیوں کی طرف سے بھی ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی, عام طور پہ, خاص کر کے اگر کرکٹ میچ کے سلاگ اوورز چل رہے ہیں, آخری 5-10 اوور چل رہی ہے اور کشمکش ہے, تو کوئی ڈسٹرب کرنا پسند نہیں ہوتا ہے. اور جلدی جلدی آفس سے جھوٹ بھی بول کے آ جاتے کبھی کبھی کہ بھائی پیٹ میں درد ہو رہا ہے, آج جلدی جاؤں. نکل جاتے ہیں اور پہنچ جاتے ہیں یہ لوگ گھر پہ, اور سب سے پہلے ٹی وی چالو. کبھی کبھی سلام دعا بھی نہیں کرتے, ایسے جا کر بیٹھ جاتے. یہ شرعی طریقہ نہیں ہے. کیا ہوتا ہے, یہ ایک عادت سی بن جاتی ہے. اور پھر میچ ختم ہونے کے بعد گھر پہ رہنے کے بعد جو نیچے جائیں گے, دوستوں یاروں کے ساتھ نکڑ پہ کھڑے رہیں گے, جیسے 16-17 سال کے بچے کرتے, ویسے 38 سال کی عمر میں بھی عادت نہیں جاتی, بچپنا نہیں جاتا. تو وہاں جا کر پھر وہ تینڈولکر نے ایسا کھیلا اور اس کو ایسا کرنا تھا, اس کو ویسا کرنا تھا, تو جیت سکتے تھے, یہ ہو سکتا تھا. یعنی ایکسپرٹ کمنٹس میں اپنے پرابلمز کے بارے میں معلومات نہیں, دنیا کے پرابلمز کے بارے میں جو ہے ڈسکشن کرتے رہیں گے, اور پھر شام کو آگے تھکے مارے سو جاتے ہیں. میاں بیوی کے بیچ میں کمیونیکیشنز کم ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے محبت تو رہتی ہے, محبت تو اللہ نے ڈالی ہے, لیکن تھوڑی تھوڑی دوریاں آنا شروع ہو جاتا ہے, تھوڑی تھوڑی دوریاں آنا شروع ہو جاتی ہے. اور کبھی کبھی یہ دوریاں آگے چل کر بہت جھگڑے کے اندر تبدیل ہو جاتی ہے, بڑے بڑے جھگڑے ہو جاتے ہیں, کبھی کبھی طلاق تک بات پہنچ جاتی ہے. ہمارے لیے وقت ہی نہیں ہے, شکایت کرتے. کبھی کبھی شوہر بھی شکایت کرتے کہ گھر میں جب دیکھو تب بزی رہتی ہے. کمیونیکیشن ہوتے رہنا چاہیے. تو کمیونیکیشن یعنی گفتگو آپس میں, اور اچھے انداز میں, اچھے انداز میں. ایسا نہیں کہ جا کر دادا گیری ہی کرنا کو کمیونیکیشن کہتے ہیں. جاؤ چائے لے کر آؤ, اور وہ بھی کہ جی تم آتے ہو آفس سے کبھی بھاجی بھی لے کر آیا کرو, ایسے ہی آ جاتے ہو, وہ فلانا بھائی دیکھو. تو ایک دوسرے سے کام نکال سکتے ہیں اچھے انداز میں بات کر کے, اچھی گفتگو کر کے. ایسے نہیں کہ ہر بات بندوق کی طرح جو ہے آپ بات کریں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اچھے انداز میں بات کر سکتے. قرآن کے اندر بڑی اچھی آیت اللہ نے اس معاملے میں پیش کی ہے. سورہ اسراء سورت نمبر 17 آیت نمبر 53. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے, کل عبادی یقول التی ہی احسن. میرے بندوں سے کہو, یعنی بندیاں بھی آ گئی, میرے بندوں سے کہو کہ جب بھی کوئی بات کرے ہی احسن, اٹ شوڈ بی ایکسیلنٹ. حسن گڈ, احسن ایکسٹریملی گڈ, فینٹاسٹک. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بات کرو اپنی بیوی کے ساتھ اچھے انداز میں, ایک دم اچھی طرح سے بات کرو. یعنی یہ عام حکم ہے, عام. تو اس بات کو آپ اپنی شادی شدہ زندگی کے اندر بھی امپلیمنٹ کر سکتے ہو, خاص طور پہ اس لیے کہ بیوی کا حق زیادہ ہے ہمارے حسن و سلوک کا. جیسے کہ ماں کا بھی حق ہوتا ہے, ویسے بچوں کا بھی حق ہوتا ہے, بیوی کا بھی ہوتا ہے. ہر آدمی چاہتا ہے کہ ہم سے لوگ عزت سے پیش آئے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی عادت پسند نہیں ہوتی تو برداشت کرنا چاہیے. لوگ تھوکنا شروع کرتے, یعنی الفاظ کے بارے میں تھوکتے. جیسے کہ ایک شخص کسی کے گھر پہ جلی ہوئی کھچڑی لے کر چلے گئے, کہتے دیکھیے ہماری بہو یعنی آپ کی بیٹی نے کھچڑی کیسے بنائی, آپ نے کھچڑی پکانا نہیں سیکھا آپ کی بیٹی کو. تو لوگ اس طرح کی شکایتیں کرتے, جس کی وجہ سے, اس کڑوے پن کی وجہ سے جو زخم لگتے ہیں دلوں پر, ذہنوں پر, وہ بہت سال لگ جاتے ہیں نکلنے میں. یعنی الفاظ کے جو کڑواپن ہوتے ہیں, الفاظ کے جو کڑواپن ہے, الفاظ کا کڑواپن, یہ ذہنی طور پہ بہت نقصان کرتا ہے. یعنی پھر ساتھ میں رہتے ہیں لیکن محبت ختم ہو جاتی ہے, دھیرے دھیرے جھگڑے بڑھتے جاتے, ایگو پرابلم آ جاتی ہے, جس کو اردو میں انا کہتے ہیں. تو بات کریں اچھے انداز میں, محبت سے, شفقت سے. آدمی غصہ بھی ہو تو سٹائل سے ہو, ضروری نہیں کہ ہر غصہ جو ہے آستین چڑھ کر ہی ہو. مسکرا کر بھی آدمی ناراضگی کا اظہار کر سکتا ہے, مسکرا کر بھی کر سکتا ہے. یا قرآن کی کوئی آیت بتا دے یا حدیث بتا دے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کسی کی غیبت مت کرو. اس طرح سے آپ اچھے انداز میں ایک دوسرے کی اصلاح کریں گے. جیسے کہ قرآن نے کہا بعضہم اولیاء بعض, ایک دوسرے کو اولیاء ہیں, فرینڈ. آپ دوست کو تھوڑی ایسا ڈانٹتے رہیں گے, نہیں ڈانٹتے. لوگ پیار سے محبت سے بات کرتے. اس کے بعد صاف صفائی. سورہ بقرہ کی آیت ہے, سورت نمبر 2 آیت نمبر 222, واللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. بے شک اللہ پسند کرتا ہے توبہ کرنے والے کو اور صاف صفائی کرنے والے کو. یعنی کوئی شخص اگر صاف صفائی کرتا ہے یا اس کا اہتمام کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو محبوب رکھتا ہے اس شخص کے جیسے جو توبہ کرتا ہے. دیکھیے یہی جو آیت ہے یہ دعا کی شکل میں ہم وضو کے بعد پڑھتے ہیں, اللہم اجعلنی من التوابین
वजअलनी मिनल मुतताहिरीन, अल्लाह मुझको तौबा करने वालों में से बना और साफ सफाई रखने वालों में से बना। और देखिए ये आयत और ये दुआएं, ये उस वक्त, उस जमाने में जब अरब की जमीन रेत थी, पानी कहीं कहीं मिलता था, वहां भी अल्लाह ताला ने साफ सफाई का हुक्म दिया। लेकिन यहां पर आज बंबई जैसे शहरों में, बेंगलोर, कैलकाटा जैसे बड़े बड़े शहरों में पानी तो बहता है, पानी वेस्ट होता है, लोग 2-2 घंटे बाथरूम में रहते हैं, 5-7 पार्ट होके तो बाहर निकलते हैं, फिर भी इनफरादी जिंदगी में साफ सफाई का एहतमाम बहुत कम होता है। जैसे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मुबारक आदत कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर पे आते, ये सही मुस्लिम जिल्द नंबर 1 किताबु तहारा हदीस नंबर 448, हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला ने फरमाती, देखिए एक बीवी अपने शौहर की साफ सफाई की तारीफ करती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी घर आते तो सबसे पहले यानी दुआ सलाम के बाद सबसे पहले मिसवाक करते। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक हमारे लिए एक मिसाल, जैसे कि सूरह अहज़ाब में सूरत नंबर 33 आयत नंबर 21 में अल्लाह फरमाता है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना, बेशक रसूल के अंदर तुम्हारे लिए एक बेहतरीन मिसाल है। हमारी बम्बई की जिंदगियों में आप देखेंगे, हम ट्रेनों में धक्के खाते हैं, बसों में खड़े रहते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, पसीना निकलता है, और अगर कोई ट्रेन के धक्के खाने का आदी है तो उसके कपड़े पे अपने पसीने के साथ दूसरों के भी पसीने लग जाते हैं, और इस हाल में घर पे चले जाते अपनी बीवियों के पास। जब वही शख्स सवेरे जब ऑफिस में गया तो बन ठन के परफ्यूम लगाया, इतर लगाया, और 5-10 मिनट तक शीशे के सामने खड़ा रहा, और ऑफिस में इस तरह से हम लोग जाते हैं। लेकिन जब लौटते हैं, बीवी का हक ज्यादा है कि हम उसके साथ साफ सफाई के अंदाज में पेश आवे, उससे मिले, उससे बातें करें, तो वहां पे साफ सफाई का एहतमाम नहीं करते। इसमें थोड़ी सी लापरवाही आ जाती है, इसलिए कि वक्त जैसे जैसे गुजरते जाता है, जैसा वक्त गुजरते जाता है, लोग अपने स्पाउसेस को, मियाँ अपनी बीवी को और बीवी अपने शौहर को, शौहर अपनी बीवी को और बीवी अपने शौहर को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि टेकन फॉर ग्रांटेड, जी अभी तो है ही हमारी है, कहाँ जाएंगे। दोनों यही सोचते हैं, ऐसा नहीं है। साफ सफाई का एहतमाम करना ये जो है एक दूसरे की इज्जत करने के बराबर है कि भाई रिस्पेक्ट यू, मेरे दिल में अल्हम्दुलिल्लाह इज्जत है। जैसे कि शादी की इब्तिदा में लोग करते हैं, इज्जत करते हैं, फोन करते हैं 4 बजे कि डार्लिंग आज मैं 6 बजे आ जाऊंगा घर पे, और आधा घंटा पहले पहुंच जाते हैं। लेकिन फिर 2-4 बच्चे हो जाते हैं, और जब टीवी देखता रहता है, टीवी देखता है तो वो हीरोइन एक के बाद एक मॉडल्स आती है, एक के बाद एक हीरोइन आती है, दुबली पतली गोरी, तो अब अपनी बीवी को देखता है ये तो मोटी हो गई। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, ये टीवी के नुकसानों में से एक नुकसान है। मगरिबी तहजीब के अंदर इसके असरात अब आने लगे हैं, मगरिबी तहजीब में इसकी असरात अब आने लगे, इसलिए वहाँ डिवोर्सेस बढ़ते गए। लेकिन हमारे वहाँ भी आजकल मुस्लिम माशरे में भी इसके असरात अब पाए जाते हैं। तो साफ सफाई का एहतमाम करे और एक दूसरे का ख्याल रखे। उसके बाद फजूल खर्ची मत करे। आप सोचे कि भाई फजूल खर्ची क्यों, आपने इसे फजूल खर्ची क्यों कहा, ये हमारे शौहर के पैसे हैं, हम खर्च करें। देखिए कुरान की जो आयत है सूरह इसरा सूरत नंबर 17 आयत नंबर 26 और 27, अल्लाह ताला फरमाता है कि और फिजूल खर्ची मत करो, बेशक फिजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई है, और शैतान अपने रब का नाशुक्रा है। यानी अगर कोई शख्स फजूल खर्ची करता है, पैसे का, वक्त का, पानी का, खाने का, तो वो अपने रब का नाशुक्रा है। कौन कहता है? कुरान कहता है। आप देखिए, अगर आप अखबार पढ़ेंगे बारीकी से तो आपको पता चलेगा कि हिंदुस्तान के लोगों ने हमारे इस मुल्क के अंदर कर्जा लिया है, हाउसिंग लोन्स पे इन्होंने कर्जा लिया है। सोचते हैं कि कल कमा कमा के देना है, 200 महीनों में देना है, तो यहां पे ताकत से ज्यादा खर्च किया। अल्लाह ने नहीं दिया था पैसा, फिर भी खर्च किया। उसके बाद क्रेडिट कार्ड्स लोगों ने 8,000 करोड़ रुपया कर्जे पे लिया, यानी लोगों ने शॉपिंग कर डाली, जेब में लेकर जाते हैं क्रेडिट कार्ड, बीवी को बोलते ये ले ले वो ले ले, कार्ड स्वाइप करके अब देखेंगे अगले महीना पैसा देना तो देंगे। तो इस तरह से फजूल खर्ची में लोग मुब्तला हो गए। फिर नतीजा क्या होता है? अल्लाह ताला की तरफ से पकड़ आती है, अगर जहनी पकड़, कभी नौकरी चली गई, कभी कारोबार में नुकसान हुआ, लेकिन बीवी को, बच्चों को जो आदत लगा दी पैसा खर्चे करने की, फजूल खर्ची करने की, वो आदत अब जाती नहीं। खुद तो बेचारा बस में भी चला जाएगा, क्या मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन इनको तो हवाई जहाज में उड़ने के शौक दिला दिए, 5 स्टार होटलों में खाना खाने के लिए लेकर गया। अब ये जो खर्चे, जो आदत पड़ गई है, जिसको अंग्रेजी में ऑब्सेशन कहते हैं, तो ये जो ऑब्सेस हो गए लोग फजूल खर्ची के, वो आदतें पे कंट्रोल करना इसके लिए मुश्किल हो जाता है। नतीजा ये होता है कि घरों में झगड़े होते हैं। यूरोप और अमेरिका में इस बुनियाद पर
لوگوں کی طلاقیں ہوئی ہے، اور بنگلور میں اسی بات کو لے کر ہر سال تقریباً 2000 لوگ سوسائڈ کرتے ہیں. بنگلور میں 2000 لوگ سوسائڈ کرتے ہیں ہر سال. اس میں اکثریت لوگ ایسے ہیں جو فضول خرچی میں مبتلا تھے، قرضہ لیا، اب اتارنے کی طاقت نہیں. تو فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ طلاق کے اندر سورت نمبر 65 آیت نمبر 7 اس میں فرما دیا صاف صاف کہ اپنی طاقت کے مطابق خرچ کرو. جس کو میں نے روزی میں تنگی دی ہے وہ اس کی حیثیت کے مطابق خرچ کرے، اور جس کو میں نے زیادہ دیا ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی دیکھو ہمارے جو ہے ہمارے بہنوں ہی تو جب بھی آتے ملک سے تو سونا اور نیکلیس اور چوڑیاں لے کر آتے ہماری بہن کے لیے، ہمارے جیجا جی سب یہ لے کر آتے، اور تم تو جی کوئی کام کی نہیں ہے، تم ابھی تنخواہ تمہاری 10,000 12,000 کی ہے، جی تم تو کوئی کام کی نہیں ہو. تو ناشکری آتی جاتی کہ جو اللہ نے دیا اس کی ناشکری کی. اللہ کے رسول نے فرمایا اپنے سے چھوٹے کو دیکھو، آپ سے نیچے جو ہے ان کو دیکھو. لیکن ہماری ایک عادت بن گئی ہے قرآن کی اس آیت کے خلاف. سورہ طٰہٰ سورت نمبر 20 آیت نمبر 131 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دوسروں کی چمک دمک دیکھ کر اپنی آنکھوں کو اندھی مت کرو. یہ چیزیں ہم نے ان کو مختصر وقت کے لیے آزمانے کے لیے دیا ہے. ان کے شوق، ان کے خرچے، ان کے 3 بیڈ روم ہال کچن، ان کی مرسیڈیز، ان کے بڑے بڑے فرنیچر اور ان کا ہوائی جہازوں میں اڑنا، یہ دیکھ کر تم ناشکری مت کرو کہ اللہ نے مجھ کو کچھ نہیں دیا. لوگ سمجھتے، لوگ غریبی کو اس طرح سے بھاپتے ہیں اور کمپیئر کرتے ہیں. ہم غریب ہیں، حالانکہ اللہ نے اگر جتنا پیسہ دیا ہے، آدمی اگر سکون سے بیوی بچوں کے ساتھ رہتا ہے، حلال کی روزی کھاتا ہے، دونوں میاں بیوی مل کر، اور سکون ہے، نماز ہے، روزہ دار ہے، تہجد گزار ہے، اسلام اگر فالو کرتے ہیں، تو وہ اس پیسے والے شخص سے زیادہ سکون میں ہے جس کے پیسے کے بنا پر اس کے گھروں کے اندر خرافات آ جاتے ہیں. تو فضول خرچی کرنے سے شادی شدہ زندگی کے اندر سے خوشیاں چلی جا سکتی ہے. آدمی فرسٹریٹ ہو جاتا ہے، پھر جھگڑے ہو جاتے ہیں. اس کے بعد بچے ہونا. بچے شادی شدہ زندگی کو کامیاب رکھنے کا ایک طریقہ ہے، ایک علامت ہے کہ بھئی آپ کے بچے ہیں، الحمدللہ آپ خوش ہیں. عام طور پہ اگر دیکھتے ہیں، ہم اخبار پڑھتے ہیں، ٹائمز آف انڈیا، مڈ ڈے وغیرہ، تو پتہ چلتا ہے کبھی نہ کبھی روزانہ ایک آدھ خبر تو ہوتی ہے، فلاں نے سینئر سٹیزن اکیلے تھے گھر پہ، میاں بیوی، کوئی نوکر تھا پرانا سر پہ مار کے بھاگ گیا پیسہ لے کر. سب کیوں؟ کہ بچے نہیں تھے. ایک بیٹا تھا، وہ بیٹا چلا گیا امریکہ، اب وہ دوسرے دن آ رہے ہیں اپنے باپ کی میت پہ. سینئر سٹیزنز، کیا ہو گیا؟ بچے نہیں تھے. کچھ لوگ ابورشن کراتے ہیں اپنے بچوں کا. اللہ تعالیٰ نے بہت سخت الفاظ میں اس کی تنبیہ کی ہے، بہت ہی سخت الفاظ میں. اللہ نے اس کو بے وقوفی بھی کہا ہے، اور کہا یہ جہالت ہے. جیسے کہ سورہ انعام کی آیت ہے، سورت نمبر 6 آیت نمبر 141، قد خسر الذین قتلوا اولادہم سفہا بغیر علم. خسارے میں ہے وہ لوگ، نقصان میں ہے لوگ، بربادی میں ہے وہ لوگ جو لوگ بے وقوفی کی وجہ سے، سفہم، بے وقوفی کی وجہ سے اپنے بچوں کو قتل کرتے ہیں. آج کے زمانے میں دیکھو تو ابورشن کرتے ہیں بغیر علم کے. ان کو پتا کیا کہ یہ بچے آگے چل کر ان کا کتنا خیال رکھتے ہیں ایک دوسرے کا. چین کے اندر 1979 میں چین میں یہ حادثہ ہو گیا کہ ان کی سرکار نے کہا کہ اب ہم دو ہمارا ایک. جو اینتھروپولوجسٹ ہوتے ہیں، جو لوگ انسانیت کے اوپر سٹڈیز کرتے ہیں، ہیومن کائنڈ کے اوپر، تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ دنیا کی آبادی یا دنیا کا نظام چلتا رکھنے کے لیے کم سے کم ہر جوڑے کے 2 بچے ہونے چاہیے. میں اور میری بیوی کم سے کم 2 بچے، کم سے کم. ہم دونوں مر گئے تو 2 بچے ہماری جگہ پہ آ گئے. یہ دنیا کا نظام چلانے کے لیے اینتھروپولوجسٹ کہتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے. لیکن چین کے اندر حکم کر دیا کہ ہم دو ہمارا ایک 1979 سے. اب ٹھیک ہے، خوشیاں منانے لگے، جی ہم نے پاپولیشن کنٹرول کر دیا، اب 50 سال کے بعد ہماری آبادی کم ہو جائے گی، یہ ہو جائے گی، وہ ہو جائے گی. ٹھیک ہے بھائی. اب پرابلم وہاں آنا شروع ہوا، وہ یہ کہ وہاں ضعیف اور بوڑھوں کی تعداد بڑھتے جا رہی ہے. 18% چینی 60 سال سے اوپر ہے، 18%. اور آج کا جو نوجوان طبقہ ہے وہ بڑھاپے کی طرف جا رہا ہے. ان کا سہارا دینے والے چائنا کے اندر جو بچوں کی تعداد ہے وہ صرف 3% ہو گئی بس. اب کیا ہوگا؟ اب آگے چل کر ان کے وہاں بچے کم ہوں گے، بوڑھے اور ضعیف زیادہ ہوں گے 20-25 سال کے بعد. اور آج چین کے رپورٹس کے مطابق آپ جانتے ہیں وہاں کیا ہوتا ہے کہ لوگ اپنے ماں باپ جو رہتے ہیں بوڑھے، ان کو جو الزائمر جیسی بیماریاں ہوتی ہے، پارکیسنز جیسی بیماریاں ہوتی ہے، لسیان ہوتا ہے یعنی بھول جاتا ہے آدمی بڑھاپے میں، ایسے ماں باپ کو گھر پہ رکھنا نہیں پسند کرتے. تو یہ لوگ جاتے ہیں ہائی وے پہ چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں،
کھیتوں میں چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں, جاگرز پارک میں چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ بوڑھے ماں باپ کا خیال رکھنے والے بچے ایک ہی ہے. اب کتنوں کا خیال رکھے؟ مثال کے طور پر میں اور میری بیوی, ہم دو ہیں, ہمارا ایک, تو میرے اوپر صرف 3 آدمی کے کھانے کی ذمہ داری نہیں ہے, بلکہ میرے ماں باپ اور اس کے ماں باپ ہو گئے ہم 7. اس لیے کہ میرا کوئی بھائی نہیں ہے اور میری بیوی بھی ایک لوتی ہے, ہم دو, ہمارا ایک, وہ بھی ایک ہے, میں بھی ایک ہوں. تو میں اپنے لیے بھی کماؤں گا, اپنے ماں باپ کے لیے کماؤں گا, میری بیوی کے لیے اور میرے ساس سسور کے لیے اور میرے بچوں کے لیے. 7 ہو گئے. اگر ہمارے دادا دادی زندہ ہے اور نانا نانی زندہ ہے اور اس کے دادا دادی اور نانا نانی زندہ ہے, تو 15 سے 16 آدمی کے اخراجات ایک آدمی کما کر کیسے اتار سکتا ہے؟ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ بدزن ہو جاتے لوگ. اسی طرح سے پھر بوڑھوں کو چھوڑ کے آ جاتا ہے. کچھ لوگ مرسی کلنگ کی آواز لگانے لگے کہ اگر کسی ضعیف آدمی کو موت چاہیے تو اسے دے دینی چاہیے. نعوذ باللہ. اس لیے کہ وہ ضعیف جب جوان تھا, جب اللہ اسے بچے دیتا تھا, تب اس نے ابورشن کرایا. اور لوگ اسی لیے ابورشن کراتے. چین میں ہر سال 1,30,00,000 بچوں کا ابورشن ہو جاتا ہے. 1,30,00,000 بچوں کا ابورشن ہر سال. اور یہ بھی بڑا عجیب ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے بارے میں, سورہ فرقان کی آیت ہے, آیت نمبر 43 اور 44. اللہ فرماتا ہے کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو اپنے خواہشوں کا غلام ہے؟ اس کی حالت جانور جیسے ہیں, بلکہ اس سے بھی بدتر. یعنی جو شخص اپنی خواہشوں کا غلام ہوتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کی حالت جانور جیسی ہے, بلکہ اس سے بھی بدتر. جو لوگ ابورشن کراتے ہیں وہ خواہشوں کے لیے کراتے ہیں, خواہشوں کے لیے, کہ جی ہم کیوں کتنوں کا پیٹ پالے, ہم کیوں کمائیں, اتنوں بچوں کے لیے کیوں کماوے. تو یہ سوچ کر لوگ اپنی خواہشوں کے غلام ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ عام طور پہ چین جیسے ملک کے اندر جو ابورشنز ہوتے ہیں, وہ میجورٹی ابورشن جو ہے کنواری عورتیں کرتی ہے, جو شادی کے باہر رشتے رکھتی ہے, وہ اپنے بچوں کا ابورشن کراتی ہے. امریکہ کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے, یورپ میں ہوتا ہے, ہمارے ملک میں بھی ایسا ہونے لگا. تو اللہ نے فرمایا خواہشوں کے غلام ہو, جانور سے بھی بدتر. مثال کے طور پہ اگر آپ کسی پیڑ پہ چڑھ جائے اور کوئی کوے کا یا چڑیا کا گھونسلہ ہو, اس نے ابھی انڈے دیے ہیں اور اس میں بچے دیے ہیں, آپ ذرا اس بچوں کو ہاتھ لگانے کی کوشش کیجئے. وہ کوا یا چڑیا اپنی چھوٹی چھوٹی چونچ سے اپنے بچوں کی حفاظت کرے گا, آپ کو چونچ مارے گا, لے میرے بچے کو ہاتھ لگاتا ہے, لے. اسے معلوم ہے کوئی تلوار ولوار ہے نہیں اس کے پاس, بندوق تو ہے نہیں, وہ ایسا اپنی چونچ سے اپنے بچوں کی حفاظت کرتی ہے. کوئی کتی اگر بچے جنتی ہے, آپ اس کے بچوں کو چھیڑ کے دیکھو, 14 انجیکشن لینے پڑیں گے, چھیڑ کے دیکھے آپ, لیکن نہیں کر سکتے. لیکن وہ ماں باپ جانور سے بھی بدتر, اس کتے سے بھی بدتر, اس چڑیا سے بھی بدتر, اس کوے سے بھی بدتر, کہ جو جاتے ہیں ہاسپٹل میں کہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو مار دو. یعنی ماں کا پیٹ اس کے بچے کے لیے کسائی کھانا ہو جاتا ہے. اگر یوٹیوب پہ آپ دیکھیں کس طرح بچوں کو مارا جاتا ہے, یعنی واقعی میں یہ قتل ہے. اللہ نے فرمایا کہ جانور سے بھی بدتر ہے. صحیح فرمایا اللہ نے کہ جانور سے بھی بدتر ہے. تو بچوں کا ہونا یہ اللہ کی طرف سے برکت ہے. کچھ لوگ بیٹیوں سے پریشان ہو جاتے ہیں, اور بس بیٹا ہے کہ بیٹی, پہلا سوال, یعنی چہرے پہ سے رنگ اڑ جاتا. اللہ نے فرمایا اس کو جب بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے, اللہ تعالیٰ یہاں خوشخبری کہتا ہے, تو اس کا چہرہ پھکا ہو جاتا ہے. پھر اس کو خیال آتا ہے دہیج لانا پڑے گا اس کی شادی کا, پھر داماد کی دکان کا, داماد کو کاروبار پہ لگاؤ, دھندے پہ لگاؤ. تو یہ سب خیال بیچاروں کو آنے شروع ہو جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بڑی مشہور حدیث ہے اور آپ لوگوں نے اسے بار بار سنی ہوگی, کہ جس کو 2 بیٹیوں سے آزمایا گیا, اگر اس کی اچھی پرورش کی تو وہ میرے ساتھ جنت میں ایسا ہوگا. اللہ کے رسول نے اس کو جنت کی بشارت دی. جس کی بیٹیاں زیادہ ہے, تو بیٹیاں ہوں بیٹے ہوں, الحمدللہ یہ شادی شدہ زندگی کی کامیابی کی علامت ہے. اس لیے کہ شادی شدہ زندگی ختم نہیں ہوتی ہے بچے ہو جانے کے بعد, بلکہ جب تک آپ دونوں زندہ ہے تب تک آپ کی کامیابی ہے. اگر آپ کی بیوی مر بھی گئی, لیکن اگر بچوں کی اچھی تربیت ہوئی ہے, دونوں میاں بیوی نے مل کر اگر بچوں کی اچھی تربیت کی ہے, تو وہ میاں یا بیوی دونوں میں سے اگر کسی کا انتقال ہو گیا تو بچے جو ہے ان کے لیے کامیابی کا سبب بنیں گے. لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ بچوں کی تربیت اچھی ہونی چاہیے. عام طور پہ بحثیں ہوتی ہیں, مباحثے ہوتے ہیں کہ بھئی ذمہ داری کس کی. بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں تو ماں کی گود میں اس کی تعلیم ہوتی ہے, تو ماں کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے. پھر بچے جب بڑے ہوتے ہیں, خاص کر کے لڑکے اگر ٹین ایج پہ پہنچ جاتے ہیں, تو باپ کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے, باپ کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے. تو پہلے سے ہی اچھی چیزیں بونی چاہیے. دیکھیے قرآن کے اندر اس کی مثالیں ملتی ہیں. سورہ لقمان کے اندر آج سے ہزاروں سال پہلے حکیم لقمان نام کا ایک شخص
یہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتا ہے، اے میرے بیٹے شرک مت کر، اے میرے بیٹے اپنے ماں باپ کی عزت کر، اے میرے بیٹے یہ مت کر، غرور مت رکھ، تکبر مت رکھ، اے میرے بیٹے، اے میرے بیٹے۔ سورہ لقمان سورت نمبر 31 آیت نمبر 13 سے لے کر 19 تک 7 آیتوں میں باپ بیٹے کو نصیحت کرتا ہے بچے بڑے ہونے کے بعد، یعنی باپ کی بھی ذمہ داری ہے، ماں کی بھی ذمہ داری ہے، دونوں کی ذمہ داریاں ہیں۔ تو جیسا بوتے ہیں شادی شدہ زندگی کی کامیابی میں ابتدائی وقت بہت اہم ہوتا ہے، اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہے، ورنہ کیا بعد میں لوگ پریشان ہوتے ہیں، ویڈیو کیسے ڈلاتے ہیں، DVD لاتے کہ دیکھے کہ بھئی ہمارے مسئلوں کا حل کیسے کرے۔ جیسے کہ لطیفہ سناتا ہوں اس وعدے کے ساتھ کہ آپ لوگ سند اور متن نہیں پوچھیں گے۔ تو ایک لطیفہ یہ ہے کہ ایک شخص جو تھے ان کا کھیت تھا، تو ایک مولانا کو بلایا کہ مولانا صاحب ذرا دعا کیجئے اس سال میرے کھیت میں بادام کی فصل اچھی ہو۔ اب مولانا تو الحمدللہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کے کھیت میں بادام کی فصل اچھی ہو، اچھی نیک آدمی ہے، زکوٰۃ نکالتے ہیں، نمازی ہے، اور ہمیشہ دعائیں کرتے رہتے بیچارے۔ کچھ مہینوں کے بعد مولانا کو بلایا جاتا ہے، سیٹھ کہتے ہیں مولانا صاحب آپ کے تقوی میں فرق آ گیا۔ تو کیوں؟ آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو مولانا صاحب کا دل دھڑک گیا، کیا ہوا، کوئی طوفان آیا یا اناج جو ہے اکھڑ گیا، کیا بات ہے، فصل اکھڑ گئی، کیا بات ہے؟ تو کہتے ہیں کہ مولانا صاحب ہمارے کھیت میں تو چنے اگے، ہم نے آپ سے بادام کی دعا کرنے کو کہا تھا، ہمارے کھیت میں تو چنے اگے۔ اب مولانا صاحب بھی بیچارے اپنے گریبان میں جھانک کر سوچ رہے ہیں کہ ایسا کون سا گناہ ہو گیا کہ بادام کی دعا کی اور چنے اگے۔ پھر آہستہ سے پوچھتے ہیں کہ جناب آپ نے بویا کیا تھا؟ چنے بوئے تھے۔ بعد میں غلطی کا احساس ہوا، مولانا اسی لیے تو کہا آپ سے دعا کرو کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ بادام ہو جائے چنے کے بدلے۔ تو جب شادی شدہ زندگی کی ابتدا ہوتی ہے اس وقت بادام بونی چاہیے، اور اگر آپ لوگوں نے، میں نہیں کہتا ہوں کہ چنے بوئے ہوں گے، اس لیے کہ الحمدللہ چنے میں بھی وہ طاقت ہوتی ہے۔ کہنے کی بات یہ ہے کہ آج اگر آپ شادی شدہ ہے، کسی کی شادی کی 10 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے، نو پرابلم، آپ قرآن پکڑ لیجئے، تھام لیجئے قرآن کو، اس کی تعلیمات کے ذریعے اپنے زندگی کے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کیجئے، اور اپنے اہل و عیال کے اندر بھی تبدیلی لانے کی کوشش کیجئے، گھر کے اندر معاشرہ اسلامی بنانے کی کوشش کیجئے، اس کے لیے دعا کیجئے آپ۔ اور قرآن کے اندر دعائیں، حدیثوں میں دعاؤں کی فضیلت ہے، کتنی دعائیں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا سورہ ابراہیم سورت نمبر 14 آیت نمبر 40، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے میرے پروردگار مجھ کو نمازی بنا اور ہمارے اولاد کو بھی نمازی بنا۔ تو دعا کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ اپنے بیوی اور بچوں دونوں کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ ہم کو متقیوں کے اندر آگے بنا۔ جیسے کہ سورہ فرقان کی یہ دعا ہے، اس کے ساتھ ہی دعا پڑھ کر اور اس کے ترجمے کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کروں گا، پھر ہم سوال جواب کی نشست آگے بڑھائیں گے۔ تو سورہ فرقان کی یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 74 74، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، اے ہمارے پروردگار ہم کو ٹھنڈک پہنچا، ہم کو نصیب کر آنکھوں کی ٹھنڈک ہماری بیویوں میں سے اور ہماری اولادوں میں سے، اور ہم کو متقیوں میں سب سے آگے کر دے کہ لوگ ہماری اتباع کریں نیک کاموں میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ یہ تھے برادرم نثار نڈیاڈ والا، جو اپنے خاص تفریحی انداز میں آپ لوگوں کو شادی شدہ زندگی کامیاب بنانے کا نسخہ دے رہے تھے۔ سارے نسخے سننے اور جاننے کے باوجود بھی اگر کسی شخص کی شادی شدہ زندگی میں کوئی کڑواہٹ باقی ہے تو نثار بھائی کے سامنے اسے بیان کریں۔ نثار بھائی انشاءاللہ آپ کے سامنے آپ کی شادی شدہ زندگی کو خوبصورت، عمدہ اور پربہار بنانے کا طریقہ بتائیں گے۔ لیکن میں پھر آپ لوگوں کے سامنے سوال و جواب کے جو اصول و ضوابط ہیں بیان کر دیتا ہوں۔ آپ سوال صرف موضوع سے متعلق کریں۔ نثار بھائی کا موضوع ہے شادی شدہ زندگی کامیاب کیسے۔ ایک وقت میں صرف ایک سوال کریں، سوال آپ کا دو ٹوک اور واضح ہو۔ فقہی مسائل سے متعلق آپ قطعی طور پر کوئی سوال نہ کریں۔ اپنے خواتین اور حضرات اور تمام سامعین و سامعات سے امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ان اصول و ضوابط کو ذہن میں رکھ کے آپ سوال کریں گے اور نثار بھائی سے اپنی الجھنوں کا حل پائیں گے۔ سب سے پہلے میں اپنے بھائی سے گزارش کروں گا کہ وہ نثار بھائی کے سامنے اپنا سوال رکھیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. वालेकुम अस्सलाम ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام رضوان ہے, میں بزنس مین اور پارٹ ٹائم دوسرے ایکٹیویٹیز میں بھی حصہ لیتا ہوں. میرا اپنا ایک رائے بھی ہے, سوال بھی ہے. ریورٹ سے بھی جو ہے شادی کر کے جو ہے کامیاب زندگی ہو سکتی ہے, اس کے کئی تجربات ہیں. تو نثار بھائی سے میری سوال یہ ہے کہ ریورٹس بان مسلمس لوگ جو ہے ریورٹس کو رشتے کے سلسلے میں آگے نہیں بڑھتے, اس کی وجوہات کیا ہیں؟ بھائی کا سوال ہے کہ کچھ لوگ ریورٹس ہوتے ہیں, لڑکا یا لڑکی, اور لوگ ان سے شادی کرنے میں تھوڑے سے کتراتے ہیں, اور سب کی وجہ الگ الگ ہوتی ہے. ہو سکتا ہے کہ آگے چل کر یہ مرتد نہ ہو جائے, یہ ایک مین ڈر رہتا ہے. تو بھائی کا سوال یہ ہے کہ بھئی لوگ کیوں کتراتے ہیں, اس کی الگ الگ وجہ ہے. ایک عام وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ ڈرتے ہیں کہ آج یہ مسلمان ہے لیکن کل کو اگر گھوم گئے تو, اس لیے کہ سوسائٹی میں ایسے بھی واقعات ہوتے رہتے ہیں کہ کبھی شادی کرتے ہیں, کوئی اپنی بیٹی دے دیتا ہے, کوئی ریورٹ ہوتا ہے تو, اور پھر اس کے ساتھ شادی ہوتی ہے, بچے بھی ہو جاتے ہیں, پھر وہ آدمی کبھی کبھی 5, 6, 8 سال کے بعد مرتد ہو جاتا ہے. تو یہ ڈر رہتا ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو اگر کوئی ریورٹ کا پروپوزل آتا بھی ہے تو آپ دیکھیں 1 سال ہوئے کہ وہ مسلمان ہوئے, کب مسلمان ہوئے, اسلام کہاں سے سیکھ رہے ہیں, کہاں تک اسلام کے طرف ان کا رجحان ہے, ان چیزوں کی طرف اگر کوئی توجہ دیتا ہے اس کے بعد شادی کرے گا. وہی اصول رہیں گے. کچھ لوگ ریورٹ کے ساتھ بھی شادی کرنے سے پہلے کنڈیشن رکھتے ہیں کہ خوبصورت ہونی چاہیے. تو ہر قسم کے لوگوں کو اللہ ہدایت دیتا ہے, کالا بھی ہوتا ہے, گوری بھی ہوتی ہے, ناٹے بھی ہوتے ہیں, موٹے بھی ہوتے ہیں, ہر قسم کے لوگوں کو اللہ ہدایت دیتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص یہ سوچ کے نکاح کرتا ہے کہ نہیں گھر بسانا ہے اور یہ بھی سیٹل ہو جائے گی ہماری کمیونٹی کے اندر, تو الحمدللہ اس کو اس کا دگنا ثواب ملے گا. لیکن معاشرے کے اندر یہ تھوڑی سی غلط فہمیاں ہیں لوگوں کے اندر, اس لیے کہ کچھ تجربوں کے حساب سے. امید ہے کہ جواب اطمینان بخش ہو. سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم, میرا نام سیف اللہ ہے. میرا سوال یہ ہے کہ ایک ریورٹڈ لڑکی ہے لیکن اس کو مسلم لڑکے سے شادی کرنی ہے, لیکن اس کے ماں باپ اگر راضی نہیں ہے تو اس کی طرف سے گارجین یا کوئی نہیں رہ رہا, تو کیسے ہو سکتا ہے, ممکن ہے؟ بھائی کا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی لڑکی اسلام میں داخل ہوتی ہے, جیسے کہ ہمارے ملک کے اندر اجازت ہے کہ ہر شخص اپنے من پسند مذہب کو فالو کر سکتا ہے, پریچ کر سکتا ہے, تو کوئی لڑکی اگر مسلمان ہو جاتی ہے اور اسے کسی مسلمان سے شادی کرنی ہے تو اس حال میں اگر لڑکی کے ماں باپ رضامند نہیں ہیں تو کیا کرنا چاہیے؟ بھائی کا سوال دراصل یہ ہے, اس حدیث کی روشنی میں ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو لڑکی بغیر ولی کے نکاح کرتی ہے وہ زنا کرے. لیکن ایک لڑکی اگر ریورٹ ہے تو وہ نکاح کیسے کرے گی مسلمان سے؟ دیکھیے, ولی کا مطلب ہوتا ہے جو پروٹیکٹر ہو. عام طور پہ شرع اسلام میں باپ ہوتے ہیں, بڑا بھائی ہوتا ہے, چاچا ہوتے ہیں, ماموں ہوتے ہیں, دادا ہوتے ہیں. لیکن کوئی لڑکی اگر ریورٹ ہے تو اس کے لیے نکاح کرنے کے لیے اگر اس کے ماں باپ رضامند ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ مسلم معاشرے میں کوئی سینئر شخص ہو, کوئی دعوتی ادارے کا پریزیڈنٹ ہو یا کوئی اس کا سینئر سٹاف ہو یا کوئی مسجد کے مولانا ہو یا مسجد کے کوئی ٹرسٹی ہو یا معاشرے کا کوئی مسلم ڈاکٹر ہو یا انجینئر ہو جو سینئر رہتے ہیں پوسٹ پہ سے, عہدے پہ سے, تو ان کو ولی بنا کر نکاح پڑھا سکتے ہیں, اور بہت سارے نکاح ایسے ہوتی بھی ہے. جی, بہن کے شعبے میں اگر کوئی سوال ہے تو سوال کر سکتی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مائی سیلف امیر النشا, آئی ایم اے اسٹوڈنٹ. مائی کوشچن از how is to solve the bitter relationship that has now led to extramarital affair and one doesn't want to stay but just get divorced, but how should I console and stop from doing this sin? بہن کا سوال یہ ہے کہ آج کل ایکسٹرا میریٹل افیئر ہوتے ہیں, لوگ شادی کے بعد تعلقات بنتے ہیں اور اس حال میں معاشرہ بہت ہی گندا ہوتا جا رہا ہے, جیسے کہ آبسینیٹی ٹیلی ویژن پہ دکھائی جاتی ہیں, ٹی وی سیریلوں کے اندر بھی اس طرح سے دکھایا جاتا ہے کہ اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے کہ فیملی میں بھابھی اور دیور کے بیچ میں افیئر ہوتا ہے, پڑوسی کے ساتھ افیئر ہوتا ہے, شادی شدہ لوگوں کے. پہلے ایسے نہیں تھا, اب زیادہ بڑھتے گیا. تو بہن کا سوال یہ ہے کہ اب اگر کوئی عورت اپنے آپ کو ایسے معاشرے سے یا کوئی مسلمان مرد بھی اپنے آپ کو ایسی برائیوں سے بچانا چاہتا ہے تو وہ کیسے بچائے؟ دیکھیے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ اسراء کے اندر سورت نمبر 17 آیت نمبر 32, اور ساتھ ہی ساتھ سورہ انعام میں سورت نمبر 6 آیت نمبر 141 میں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, زینا کے قریب بھی مت جاؤ, زینا کے قریب بھی مت جاؤ. یعنی ہر وہی چیز جو آپ کو زینا کے قریب لے جا سکتی ہے آپ اس سے ہٹ کر رہیے, اس سے دور رہیے. ویسے ہی سورہ انعام میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ, اور فواحشہ کے نزدیک بھی مت جاؤ.
بے شرمی بے حیائی کے نزدیک بھی مت جاؤ. ما ظہر منہا وما بطن, یعنی ظاہری سے بھی نہیں اور چپکے سے بھی نہیں. عام طور پہ لوگ چپکے سے بھی کرتے ہیں, لوگ اچھے بن کے گھومتے ہیں لیکن کبھی کبھی انٹرنیٹ پہ چلے جاتے ہیں, پورنوگرافی دیکھتے ہیں اور میگزینسوں میں فلموں کی تصویریں دیکھتے ہیں, اس سے ذہن کبھی کبھی ہدایت سے ہٹ جاتا ہے. اسی لیے اللہ نے ان چیزوں سے دوری رکھنے کو کہا ہے. کوئی لڑکی اگر جاب کرتی ہے اور اس کے آفس میں ایسا ماحول ہے جہاں پہ اس کے ایمان کو خطرہ ہو سکتا ہے, اس کی ماڈسٹی پہ خطرہ ہو سکتا ہے, اگر ایسا ہے تو اسے اس ماحول میں نوکری نہیں کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دنیا میں کوئی جاندار چیز ایسی نہیں ہے جس کی روزی کی ذمہ داری مجھ پر نہ ہو. ہم سوچتے ہیں کہ جی میں جاب نہیں کروں گی تو کیا ہوگا, جی میں جاب نہیں کروں گا تو کیا ہوگا, میرے ٹیلنٹس کے مطابق میں کما رہا ہوں. ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمام جاندار چیزوں کی ذمہ داری میرے اوپر ہے, روزی کی. اسی لیے اللہ کی صفت الرزاق. آپ نے کبھی کسی اونٹ کو یا گھوڑے کو گھاس خریدتے ہوئے یا گھاس بیچتے ہوئے دیکھا ہے کیا کسی نے؟ پھر یہ لوگ کھاتے پیتے کیسے ہیں؟ پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے روزی کا ذمہ اپنے اوپر لیا ہے. تو کوئی عورت اگر اس کو خطرہ ہے کہ ایسے ماحول میں رہنے سے زندگی کے اندر نقصانات ہو سکتے ہیں, کیونکہ آج انگلینڈ کے اندر 20% شادیاں اس لیے ڈیورس میں جاتی ہے, ختم ہوتی ہے, کیونکہ انفیڈیلٹی یعنی شادی کے باہر افیئر ہوتا ہے. اکثر وہاں کی شادیاں اس لیے ٹوٹتی ہے کہ میاں بیوی میں سے کوئی بھی ایک آفس میں جاتا ہے تو وہاں پہ جو ہے وہ لڑکی میک اپ کر کے آتی ہے ہیروئن بن کے, اور جو اچھی لگتی ہے, ہاں بھائی دیکھو خوبصورت ہے, ہائے ہیلو ہیپی برتھ ڈے, ویلنٹائن ڈے, روز ڈے, اس طرح کے جو ہے ڈیز ہوتے ہیں. اور پھر قربت آتی ہے, پھر برتھ ڈے پارٹیز ہوتی ہے, پھر ڈانس پارٹیز ہوتی ہے, پھر خطوات شیطان کے مطابق آدمی جو ہے غلط تعلقات میں پڑ جاتے ہیں. اسے پتا چلتا ہے شوہر کو یا بیوی کو کہ بھائی ہمارے پارٹنرز ایسے ہیں, تو 20 سے 25% لوگ اسی بنیاد پر طلاق لے لیتے ہیں. تو زنا کاری کے ہر راستے کو بند کر ڈالو. چور راستہ ہے, بھائی نے کہا تھا کہ بڑا راستہ کون سا, بڑے راستوں میں سے ایک بڑا دروازہ ہے یہ, کہ اس کے آپ اس سے قریب بھی مت جاؤ. یہاں تک اللہ کے رسول نے فرمایا بھابھی اور دیور کے بیچ میں بھی حجاب کا اہتمام ہونا چاہیے, یعنی یہاں بھی پرائیورٹی دی ہے. ہمارے وہاں ہلدی مہندی ہوتی ہے مسلمانوں کے اندر بھی, وہاں پہ سالیاں اور جیجا جی مذاق کرتے ایک دوسرے کی, یعنی فزیکل لبرٹیز لیتے ہیں, گندے کمنٹس پاس کرتے ہیں. تو یہ چیزیں آپ کو زنا کاری کی طرف لے جا سکتی ہے, آگے چل کر خرافات ہو سکتے ہیں. اللہ نے فرمایا ولا تقربوا الزنا, سورہ اسراء سورۃ نمبر 17 آیت نمبر 32. امید ہے کہ جواب اطمینان بخش ہوا. جی بھائی آپ سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نثار بھائی میرا نام بھی نثار پٹیل ہے, میں آپ کا ہم نام ہوں. میرے ساتھ اکثر لوگوں نے سوال کیا ہے جس طرح آپ نے کہا ہے محبت و شفقت کے بارے میں, کہ شادی کے بعد اکثر دیکھا گیا ہے کہ ماں باپ کا بھی جو لیول ہوتا ہے محبت کا شفقت کا وہ گھٹ جاتا ہے اور عورتوں سے زیادہ ہو جاتا ہے. بعض لوگ کیا وجہ ہے کہ محبت کا لیول دونوں طرف برابر کیوں نہیں ہوتا؟ الحمدللہ بھائی کا سوال ہے, بڑا فکر مند سوال ہے. کہ بعض وقت شادی کے بعد ایسا دیکھا جاتا ہے کہ کچھ شوہر اپنی بیوی کے طرف زیادہ انکلائن ہو جاتے ہیں اور ماں باپ کا مقام تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی بہت ساری وجہ ہوتی ہے, کوئی ایک جنرل وجہ نہیں ہے کہ ہر جگہ پہ ایسا ہوگا تو ایسا ہی ہوگا, ایسا نہیں ہے. الگ الگ فیملیز میں الگ الگ وجوہات ہوگے. کچھ فیملی میں اس لیے ہوگا کہ تربیت نہیں ہوئی ہوگی بچوں کی, ماں باپ نے, اور میاں بیوی بہت لڑتے ہوں گے آپس میں. کبھی کبھی بیڈ روم کے جھگڑے ڈرائنگ روم میں آ جاتے ہیں, کچن میں بھی آ جاتے ہیں, اور کبھی کبھی بالکنی میں آتے ہیں کہ محلے کو پتہ چلتا ہے کہ میاں بیوی لڑ رہے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچوں کے ذہنوں کے اندر ماں باپ کے لیے تھوڑا سا کڑوا پن آ جاتا ہے. پھر بچے گھر پہ آنے کو ٹالتے ہیں کہ جب بھی گھر پہ جاتے ہیں تو جھگڑا ہوتا ہے, تو 8-10 بجے 11 بجے لوگ گھر پہ آتے ہیں. پھر جب ان کی شادیاں ہوتی ہے, اگر وہ ساس سسر یعنی اب وہ ماں باپ اگر پھر جھگڑا کرتے ہیں تو بہو بھی دیکھتی ہے, پھر بہو بھی اپنی ساس کی عزت کم کرتی ہے یا سسر کی عزت کم کرتی ہے, پھر اپنے شوہر کے ساتھ لڑتی ہے کہ دیکھو تمہاری ماں نے ایسا کیا, تمہارے ڈیڈی نے بولا صحیح بولا, حالانکہ شکایت کچھ اور ہوگی لیکن گھوم پھر کے وہاں چلے جاتے ہیں. تو اس طرح سے ایک وجہ ہوتی ہے کہ میاں بیوی کے آپس کے جھگڑے بچوں کے سامنے. دوسری وجہ اس کی ایک یہ بھی ہوتی ہے کہ لوگوں کو ایک دوسرے کے حقوق کی معلومات نہیں ہوتی. لوگ سمجھتے ہیں کہ جی میری بیوی کو خوش رکھوں گا, لوگ پیمپرنگ کرتے ہیں اپنی بیویوں کو, خوش آمدی کہتے ہیں. تو خوش رکھو لیکن پیمپرنگ اتنا مت کرو کہ جو ہے تعلقات خراب ہو جائے, تمہاری اپنی آخرت خراب ہو جائے, اتنا مت کرو. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ماں کا مقام کیا ہے, سورہ اسراء کے اندر فرمایا, سورہ لقمان میں فرمایا, کہ سورہ عنکبوت میں فرمایا ماں باپ کا مقام بہت بڑا ہے, ماں کا بھی مقام بہت بڑا ہے, بہت بڑا مقام رہتا ہے ان دونوں کا. لیکن احساس نہیں کرتے لوگ,
कुरान की तिलावतें करेंगे, तर्जुमे के साथ पढ़ेंगे, बार बार बातें सुनेंगे, दीन की महफिलों में बैठेंगे, तो आदमी का दिल तासुरात लेता है। लेकिन गप्पेबाजी में, इसमें उसमें वक्त अगर ज़ाया होता है, आदमी का दिल मुतासिर नहीं होता इन चीज़ों से, तो नतीजा ये होता है फिर ईगो प्रॉब्लम आ जाती है, फिर अपने माँ बाप की गलतियां निकालना शुरू करता है बीवी की बातों में आकर, इसलिए कि उसने सीखा नहीं दीन। दीन सीखना बहुत ज़रूरी है, एक खास वजह ये। दूसरी वजह शैतान है, वो झगड़ा लगाता है। तो मर्द को चाहिए कि अपनी बीवी के साथ भी अच्छी तरीके से रहे। अगर उसकी ताकत है तो बेहतर है कि वो अपना अलग घर ले लेवे। अगर उसकी ताकत है तो लोन पे नहीं, अगर ले सकता है तो किराए पे ले लेवे, छोटा ले लेवे, लेकिन माँ बाप के करीब रहे ताकि माँ बाप को मिलना जा सके। अगर माँ बाप बूढ़े हैं और बच्चे नहीं हैं दूसरे, तो बेटा जो है उसकी जिम्मेदारी है कि माँ बाप के साथ रहे और उनकी खिदमत करे और उनको मेंटेन करे, बीवी को भी मेंटेन करे और माँ बाप को भी मेंटेन करे। ये शौहर का हक है, उसके ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा है बेटे पर कि अपने माँ बाप का ख्याल रखे। बीवी अगर करती है तो शौहर के अच्छे काम में वो ताउन करती है, उस पर फर्ज नहीं है इताअत करनी, फर्ज नहीं है, लेकिन उसके शौहर की इताअत की जो शर्त है, उस इताअत में ये बात आ जाएगी कि अपने शौहर को खुश रखने के लिए उसकी इताअत करेगी, तो जो है वो अपने सास ससुर की भी खिदमत करेगी। हो सकता है कल के उठ के उसके माँ बाप बीमार हो या कुछ हो, जरूरत पड़े, तो उसका शौहर भी फिर उसके माँ बाप का ख्याल रखता है। तो ये आपस की मोहब्बत की बात है। उम्मीद है कि जवाब इत्मीनान बख्शा। जी सिस्टर, सवाल कर सकती हैं आप। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम मैं अस्सलाम। जुबिन मेमन। मेरा सवाल है, बच्चे होना कामयाबी की निशानी है, लेकिन आज अगर ज़्यादा बच्चे हों तो शौहर की दिलचस्पी कम हो जाती है और इसके लिए औरतें ज़्यादा बच्चे नहीं चाहती हैं, तो इसका क्या हल? बहन का सवाल यह है कि ज़्यादा बच्चे होते हैं तो शौहर की दिलचस्पी कम हो जाती है और वो बाहर तवज्जो करता है, तो क्या किया जाए? देखिए, कोई साइंटिफिक या मेडिकल रिपोर्ट ऐसा मैंने नहीं देखा जिसमें कहा गया हो कि ऐसा होता है। मैंने कोई ऐसा मेडिकल रिपोर्ट नहीं देखा, न कोई सर्वे देखा, बल्कि मैंने देखे ऐसे लोग 70-80 साल की उम्र में, आप कभी नाना नानी पार्क में कोई भी चले जाइए, 70-80 साल की उम्र में उनके 8-10 बच्चे भी थे, लेकिन मियाँ बीवी बुढ़ापे में एक दूसरे का हाथ पकड़कर रोड क्रॉस करते हैं, बगीचे में टहलते हैं। तो ये मोहब्बत तो 70 साल के बाद भी पाई जाती है। तो कुछ कुछ फैमिलीज में ऐसा होता है, लेकिन उसकी वजह बच्चे नहीं है, बल्कि उसकी वजह है माहौल। जैसे कि वो शख्स टीवी पे देखेगा, मैंने अपनी तकरीर में कहा कि वो खूबसूरत लड़की को 50,000 बार दिन में देखेगा, एडवर्टाइजमेंट में देखेगा, चीयर लीडर्स को देखेगा और हीरोइनों को देखेगा, न्यूज रीडर भी मेकअप लगा के आएगी। सवेरे से शाम अगर वो टीवी पे बैठता है, खाली 100 ओवर अगर क्रिकेट की देखता है, हर ओवर के बाद एक एडवर्टाइजमेंट आती है, इश्तिहार आता है, हर में 2-3 लड़कियां रहती है, दिन भर देखेगा, फिर अपनी बीवी को देखेगा तो उसको लगेगा कि भाई मेरी बीवी ऐसी है वैसी है। ऐसा माहौल अगर घर में है तो ऐसा हो सकता है। तो इसीलिए मैंने कहा कि टेलीविजन से दूरी रखना ये शादीशुदा जिंदगी की कामयाबी की अलामतों में से एक अलामत है। शायद आप लोगों को ताजुब हो, लेकिन ऐसा होता है। लेकिन अगर आपको बच्चे या किसी को ऐसा तजुर्बा है कि भाई हमारे बहुत सारे बच्चे हमारे शौहर तवज्जो नहीं देते, तो उसे दुआ करते रहना चाहिए अल्लाह से, और साथ ही साथ अपने बच्चे और अपने शौहर के साथ हुस्न सुलूक करते रहे। कुरान कहता है सूरे फुसिलत के अंदर, सूरत नंबर 41 आयत नंबर 34 में, कि बुराई को भलाई से दफे करो। बुराई और भलाई एक तरह नहीं होती, बुराई को भलाई से दफे करो तो तुम देखोगे वो शख्स और तुम जिसमें दूरियां थी वो खास दोस्ती में पलट जाएगी। तो इंशाल्लाह आप कुरान की इस आयत पर अमल कीजिए और अल्लाह से दुआ कीजिए इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मेरा नाम अब्दुल गनी है। थोड़े दिन पहले मेरे घर में लोग मुझ पे जरा शक करने लगे थे, क्योंकि मैं घर में आके बहुत काम करने लगा, बिस्तर उठाने लगा। ये बीवी भी शक करने लगी कि भाई क्या हो गया। तो मैंने उनको बताया कि मैं निसार भाई का प्रोग्राम अटेंड करके आया हूँ। तो वैसे मेरे जैसे और भी लोग हो गए, तो माशाल्लाह आपके लेक्चर का माशाल्लाह बहुत असर पड़ रहा है। क्लियर कर दिया। शक किस बात का हो रहा है? ये कि बहुत काम कर रहे हैं, बिस्तर उठा रहे हैं। शक के ऊपर अभी शक आपने जो एंगल से पूछे ना निसार भाई, शक किस बात का, उस पर एक शेर बोल दूं कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, मगर जो भी होता है वो बीवी को पता होता है। समझे? अच्छा, मेरा सवाल ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से सब बहुत अच्छा चला है मेरी फैमिली लाइफ। आप बीवी को लेकर आए? हाँ जी जी, वो भी बैठी है। मेरा बच्चा IRF में जाता है। तो शक नहीं करेगी इस नहीं, मैटर में? जी जी जी, मेरे दोनों बच्चे माशाल्लाह IRF में जाते हैं। बहुत सुकून है, अल्लाह ताला बहुत अल सकीना मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सवाल ऐसी है कि अगर बीवी, जो बम्बई की भाषा में बोलते हैं ना, बीवी अगर शौहर की कभी कभी धुलाई कर देवे
तो शौहर के लिए नहीं क्या है, अक्सर होता है नहीं मार इन्हें बहुत इन्हें मार पीटी और इन्हें वो ज़्यादा प्रेशर बीवी की तरफ से, ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा मेरा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, नहीं मेरा भी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो धुलाई कर दे तो बेचारा शौहर क्या कर सकता है? भाई का सवाल एक नाजुक सा मसला है और बहुत से लोग इसमें मुब्तला नहीं होंगे, उम्मीद है कि भाई नहीं तो लोग समझे कि मुसलमान की औरतें मारती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक छोटा सा सवाल है, कुछ लोगों को तजुर्बा होता है, कभी कभी डोमेस्टिक वायलेंस हो जाते हैं या शौहर भी हाथ उठा देता है या बीवी हाथ उठा देती है, दोनों। तो उस हाल में क्या होना चाहिए? अगर बात इतनी झगड़े पर आ जाती है तो कुरान कहता है सूरह निसा के अंदर कि दोनों के तरफ से आर्बिट्रेटर अपॉइंट करो, और अल्लाह ताला फरमाता है आगे, अगर तुम रिकंसिलिएशन चाहते हो, सुलह चाहते हो, अल्लाह ताला सुलह करा देगा। एक दूसरा ये कि आप उसके माँ बाप को शिकायत कर सकते हो, डरिए मत, माँ बाप नहीं मारेंगे। आप उसके माँ बाप को जाकर शिकायत कर सकते हो कि देखिए आपकी बेटी जो है इस तरह से ज्यादती करती है, मैं मोहब्बत करता हूँ लेकिन हो सकता है आगे चलकर आपकी बेटी की जो शादीशुदा जिंदगी है वो खतरे में हो सकती है, खुदा न खास्ता, क्योंकि जब तक बर्दाश्त हो सकता है। उस तरह से शिकायत करो, बीवी को समझाओ, उसको पूछो, उसको बोलने का मौका दो, उसको चिल्लाने का भी मौका दो। ऐसा लाइसेंस नहीं है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक शख्स चला गया कि अपनी बीवी की शिकायत करने, कि मेरी बीवी बहुत चिल्लाती रहती है मुझे। दरवाजा ठोका, अंदर से औरत के चिल्लाने की आवाज आई। तो खलीफा जिसको देखकर शैतान भाग जाता है, तो फिर लौटे तो हजरत उमर बिन खत्ताब ने पता लगाया कौन था, मुझे तलाश कर रहा था, कोई शिकायत करने आया। कहा कि हाँ अमीरुल मोमिनीन, मैं आया था अपनी बीवी की शिकायत करने, आपकी बीवी चिल्ला रही थी तो मैंने सबक लिया, मैं वापस चला गया। लेकिन ये कोई लाइसेंस नहीं कि हमेशा चिल्लाते रहो, बहनों से गुजारिश है कि, लेकिन ये कभी कभी आदमी चिल्ला लेता है। लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है सूरह निसा के अंदर सूरत नंबर 4 आयत नंबर 19 में कि हो सकता है तुम्हें उनकी कोई बात पसंद न हो, लेकिन अल्लाह चाहेगा तो उनके जरिए तुमको भलाई नसीब करेगा। तो आदमी के अंदर दरगुजरी और बर्दाश्त का मादा रहता है, मोहब्बत शफकत से बातें करके बहुत सारे मसलों का हल कर सकते हैं इंशाअल्लाह, और दुआ भी करते रहना चाहिए जो सूरह फुरकान की आयत है इंशाअल्लाह। जी बहन, आप सवाल कर सकती हैं। जायदा अल्लाह रखा। जनाब मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाज़ मरतबा देखा गया है कि अगर बीवी समझदार है और अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी को बेहतरीन बनाने के लिए अपने शोहर का साथ दे रही है, मगर फिर भी शोहर इसको समझ नहीं पाता और उन्हीं नासमझी की वजह से घर में और तनाजुर पैदा हो जाता है, इसमें औरतें क्या करें, किस तरह अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी को बेहतरीन बनाने की कोशिश करें? जनाब इस पर रोशनी डालिए। बहन का सवाल यह है कि अगर जैसे पहला सवाल था वही सवाल है, लेकिन अभी बहन के नज़रिए से ये सवाल है कि भाई अगर किसी कोई बहन हो, वो तकवे वाली है, वो शादीशुदा ज़िंदगी को बचाए रखने की कोशिश में लगी रहती हैं, उसमें मेहनत करती है, कुर्बानियाँ देती हैं, बर्दाश्त करती है, ये सब चीज़ें करती है, लेकिन शौहर की तरफ से अगर ताउन नहीं होता, कोऑपरेशन नहीं होता तो क्या करे? देखिए डिपेंड्स कि भाई हालात कैसे हैं, उसका कोई जनरल रूलिंग नहीं हो सकता सिवाय कि वो बर्दाश्त करे और सब्र करे, क्योंकि हर झगड़े की वजह अलग होती है, हर आदतों की वजह अलग होती है, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन अलग अलग होता है, तमाम प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन अलग अलग होता है, कुछ जनरल सोल्यूशंस में चले जाते हैं। तो जैसे कि मैंने अभी भाई से कहा कि आप अगर ऐसा हो, ऐसे हालात हो कि दोनों में से एक कोऑपरेट नहीं करता, तो एकदम सा तलाक की तरफ आप लोग मत चले जाइए। आजकल फैशन हो गई है कि लोग जो है ऐसा सोचते हैं कि ईंट पे तलाक देकर सर पे मार देवे। तो इस तरह से जल्दबाजी मत कीजिए, डिवोर्स की खुले की मत कीजिए, आप बनाए रखने की कोशिश कीजिए, मोहब्बत और शफकत से आप अपने तरफ से ताउन चालू रखिए। जैसे कि सूरह फुस्सिलत में अभी मैंने कहा, अल्लाह ताला ने फरमाया कि बुराई को दफे करो भलाई से, बुराई को दफे करो भलाई से, तो तुम देखोगे उस शख्स और तुम्हारे जिसमें अनबन था, झगड़ा था, अल्लाह ताला वादा करता है कि तुम्हारे दोनों के अंदर मोहब्बत हो जाएगी, खास मोहब्बत हो जाएगी। बल्कि इंसान जो है सब्र करता रहे और अल्लाह से दुआ करता रहे, और अपने सीनियर्स जो है फैमिलीज के, सास है, ससुर है, जेठ है, जेठानी है, जिनकी इज्जत करता है आपका शौहर, उनको भी आप अगर हालात ख़राब हो जाते इन्वॉल्व करो, उनसे मशवरा करो और उनसे काउंसलिंग कराओ, लेकिन तलाक और खुले की लिए जल्दबाजी मत करो। इसीलिए उन्वान है शादीशुदा ज़िंदगी कामयाब कैसे, छुटकारा कैसे नहीं, कामयाब कैसे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम अब्दुल जब्बार है और मैं जॉब करता हूँ। तो मेरा सवाल ये है कि माँ बाप का हक ज़्यादा है या बीवी बच्चों का हक ज़्यादा है? भाई का सवाल यह है कि माँ बाप का हक ज़्यादा है कि बीवी बच्चों का हक ज़्यादा है। देखिए अल्लाह ने सबके हुकूक बता दिए हैं, लेकिन अच्छे अखलाक का, अच्छे बिहेवियर का, किरदार का हक
باپ سے بھی زیادہ ماں کا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا صحیح حدیث میں کہ ایک صحابی آ کے پوچھتے سب سے اچھے سلوک کا حقدار کون؟ بولا تیری ماں. پھر پوچھے اس کے بعد تیری ماں، تیری ماں، پھر تیرے والد صاحب. تو یہاں پہ یہ بتایا گیا کہ سب سے اچھا حسن سلوک کا حقدار ماں باپ ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کے عوض میں، اپوز میں آپ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ بد سلوک کریں. حسن سلوک کی بھی کیٹیگریز ہوتی ہے، اتنا تو کوشش کریں سب کے ساتھ حسن سلوک کریں. اور حسن سلوک سے مراد یہ بھی ہے کہ ان کو جنت میں لے جانے کی کوشش کریں. آپ کہ بچے ہیں، آپ بولیں گے جی نثار بھائی نے کہا کہ بچوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، ہمارے بچے نماز نہیں پڑھتے تو میں ڈانٹ نہیں سکتا ہوں. ایسا نہیں ہے. وہاں حسن سلوک یہ ہوگا، وہاں حکمت یہ ہوگی کہ آپ ڈانٹیں گے. 10 سال کا بچہ ہوگا آپ مارے گی بھی. یہاں 40 سال کے بچے نماز نہیں پڑھتے، نہیں تو جیسا آپ ڈانٹ نہیں کہ سکتے ہیں. آج کل کا ماحول چل رہا ہے، جیسے کہ وائف آتی ہے اور بولتی سپریٹ کرو، ابھی اس کی حیثیت نہیں ہے تو پھر وہ کیسے کر پائے؟ اگر حیثیت ہے بھی تو کیا کرنا اس کا ضروری ہے، بھلے اس کو ناپسند ہے. بھائی کا سوال یہ ہے کہ کبھی کبھی عورت فورس کرتی ہے کہ سیپریٹ کرو، لیکن یہ تمام حالات میں ایسا نہیں ہوتا کہ ساری عورتیں ایسا کرتی ہو. لیکن اگر ایسا ہو تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ بھئی وجہ کیا ہے. کیا بھئی گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا ساتھ میں رہنے سے آپ کے گھر میں جھگڑے بڑھتے ہیں تو آپ کے اوپر ذمہ داری ہے کہ آپ چھوٹا سا گھر لے لو اور اپنی بیوی بچوں کو آپ وہاں رکھو، لیکن ماں باپ کے ساتھ تعلقات بنائے رکھو. اگر لیکن حیثیت نہیں ہو تو پھر کیا ہو؟ اگر حیثیت نہیں ہے تو آپ اس کے ماں باپ سے شکایت کریں کہ بھئی آپ کی بیٹی جو ہے بہت ہی فورس کرے مجھے الگ رہنے کے. آپ سمجھائیے کہ بھئی الگ نہیں ہونا چاہیے، اور آپ تھوڑا سا سختی کا بھی اہتمام کر سکتے ہیں. بات چیت کریں، یو ٹاک ود یور وائف، کاؤنسلنگ کراؤ، اپنے رشتہ داروں کو، سینئرس کو بلاؤ اور بات چیت کراؤ، لیکن چھوڑو مت جہاں تک ہو سکے. انشاءاللہ شادی شدہ زندگی کامیاب کیسے؟ صبر سے بھی کامیاب ہو جاتی ہے، بات چیت کرنے سے بھی انشاءاللہ، اور دعا سے بھی انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. سوال و جواب کا سلسلہ یہیں پہ ختم کیا جا رہا ہے. میں برادر نثار نڈیاڈ والا کو اپنے تمام سامعین اور سامعات کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں.